اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرد کو زندگی میں پیسہ، رزق اور دولت اس کی بیوی کے مقدر سے نصیب سے ملتا ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اسی رزق میں تنگی آ جانا اور اس رزق سے برکت کا ختم ہو جانا یہ بھی بیوی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل وائف لائف سٹوری۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو سٹارٹ ہو چکی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہمیشہ کی طرح میں آپ کو اپنے گھر کے کام کاج، اپنے ڈیلی روٹین جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور آج یہ جو کچھ کلپ جو ہے نا پہلے کے میں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے، ایک دو دن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میں نے ان کو اکٹھے کر کے آج کے ویڈیو میں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو اگر آپ سب چینل پر نئے ہیں تو جلدی میرا چینل سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، تاکہ میں اور آپ ایک فیملی بن کر اپنے مسئلے مسائل سب جو ہے نا ان کا حل نکال سکیں۔ تو دیکھیں، اس بات سے منہ نہیں پھیر سکتے، یہ حقیقت ہے اور یہ ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ شوہر کی زندگی میں جو پیسہ آتا ہے نا، جو اچھا ٹائم چل رہا ہوتا ہے، جو رزق آتا ہے، میں نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے اور سنتی آئی ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نا مرد کو اپنی بیوی کی وجہ سے مل رہا ہے، اس کا نصیب جو ہے نا اس کو مل رہا ہے، اس کے نصیب سے اس کو گاڑی بھی مل رہی ہے، اچھا گھر میں مل رہا ہے، اچھا اگر وہ کام کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تو وہ سب کچھ اس کی بیوی کا نصیب اس کو مل رہا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور ہم بہنوں کو نا یہ جو ہے نا سسرال میں تو یہ سننے کو نہیں نصیب ہوتا، کیونکہ جب ہمارے سسرال والوں کو اگر ان کا داماد جو ہے نا یہ سب کچھ حاصل کر رہا ہو تو وہ پھر کہہ رہے ہوتے ہیں، خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا نصیب جو ہے نا ہمارے داماد کو یہ سب کچھ چیزیں مل رہی ہیں۔ اور جب ان کے اپنے بیٹے کو ان کی بہو کا نصیب مل رہا ہوتا ہے نا، یا بہو کی وجہ سے ان کے بیٹے کو اچھی جاب مل رہی ہے، اچھے حالات ان کے تبدیل ہو رہے ہیں، بزنس جو ہے گاڑی لے لی ہے یا بائک لے لی ہے یا بزنس اچھا وہ کر رہے ہیں، کہ یہ اچھی جاب بھی لگ گئی ہے بیٹے کو، تو وہ پھر سسرال والے کیا کہتے ہیں کہ یہ ہماری دعاؤں کا، ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے، ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، رزلٹ ہے۔ دیکھیں، اس بات سے بھی منہ نہیں پھیر سکتے، یہ بھی حقیقت ہے کہ ماں باپ کی دعائیں جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کبھی بھی نہیں ٹھکراتا، اور ماں باپ کی دعائیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول کر لیتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بیوی جو ہے نا شوہر جو ہے اس کے لیے بیوی اگر دعا کرتی ہے نا، یا رزق کی یا کسی بھی چیز کی، تو اللہ پاک وہ بھی کبھی جو ہے نا رد نہیں کرتا، اللہ پاک بیوی کی بھی ہر دعا سن لیتا ہے۔ تو بہت زیادہ بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی نا رزق آتا بھی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھار رزق کی اتنی زیادہ تنگی ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 عادت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اگر جب بھی ان کے گھر میں مہمان آ جاتا ہے نا، تو میری بہنیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو مہمانوں کے نام سے گھبرا جاتی ہیں، اتنا دل اپنا تنگ کر لیتی ہیں، اتنا خرچہ میں کہتی ہوں مٹھی دبا لیتی ہیں خرچے کو دیکھ کر، اور دل ہی دل میں یا پھر اکثر جو ہے نا اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیتی ہیں کہ یہ کیوں آ رہے ہیں، منہ اٹھا کے آئے دن آ جاتے ہیں، یا پھر ان کے پاس خرچہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ کچن کے کاموں کی وجہ سے نا کچن میں نہیں جاتی کہ میں کھانا بنانا پڑے گا، اتنے زیادہ برتن ہو جائیں گے، ایسا ہے ویسا ہے۔ بہت زیادہ عورتیں جو ہے نا کترا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر اللہ کرے مہمان آئے ہی نہ۔ یہ عادت آپ کے رزق کو کم کر دیتی ہے مائی ڈیئر سسٹرز، اور آپ کے گھر کے برکت جو ہے نا وہ بھی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مہمان آپ کے گھر آیا ہے، آپ میں کون ہوتے ہیں کسی کو دینے والے؟ کہتے ہیں نا کہ کھانے دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں جدھر اور جہاں کہیں بھی رزق لکھا ہے نا، وہ اس کو مل کر ہی رہنا ہے۔ تو مہمان کے آنے پر کبھی بھی اپنا دل تنگ نہ کریں، اور نہ ہی یہ سوچیں ہمارے گھر کے حالات نہیں ٹھیک اور مہمان آ گئے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو کیا پتا کہ اگر وہ آپ کے گھر میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق لکھا ہے وہ اگر کھا کے جائے گا، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ اور آپ کو کتنا زیادہ جو ہے نواز دیتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو عادتیں ہوتی ہیں نا اپنی چینج کر لیں۔ بہت زیادہ بہنیں جو ہے نا میرے خاندان میں نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو اگر میں اپنی مثال دوں نا، تو میں اگر ان کے گھر چلی جاتی تھی نا،
तो वो बस सोचती ही रहती थी। उनके शोहर को ये बहुत बुरी आदत लगती थी। वो ऑलवेज उनको यही हमेशा कभी कभार हमारे मुंह के ऊपर ही उनको कह देते थे कि तुम तो मरने ही लग जाती हो मेहमानों का नाम सुनकर। क्या हो गया, मेहमान तो अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला ने हमारी तरफ मेहमान भेजे। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो वो हमारी तरफ मेहमान भेज देते हैं। तो वो औरत के घर में अगर उनके शोहर, कहते हैं ना कि एक तो शोहर ला कर नहीं देता तो औरतें कहती हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। शोहर चिकन ला के दे रहा है, चावल, रायते के लिए दही, फिश, अगर सर्दियों का मौसम है तो फिश, हर चीज़ अगर वो ला कर भी दे रहा है, लेकिन उस औरत का दिल इतना तंग और छोटा होता था कि वो मेहमानों को देखकर मैं कहती हूँ मरने ही लग जाती है। तो आप ऐसी आदतें जो है ना अपनी चेंज कर लें। अल्लाह ताला ने आपको पता नहीं कितना रिस्क जो है वो नवाज देना है जब आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। नंबर 2, नाशुक्री औरत। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द ऐसी औरतें मौजूद होगी, आपकी कज़नें या फिर आपके मोहल्ले में हमसाई या फिर आपकी कोई दोस्त, जिनके हस्बैंड जो है उनकी हर ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। उनके घर में हर आराम व आसाइश की ज़रूरत की हर चीज़ भी मौजूद होती है, लेकिन उस औरत के ना गिले शिकवे नहीं जाते। शुक्र आपने उसके मुंह से नहीं सुना होगा, लेकिन हर वक्त वो रोती ही रहती हैं कि मेरा हस्बैंड तो ये नहीं लेके देता, मेरा हस्बैंड तो वो नहीं करता, मेरा हस्बैंड तो हमारी ये ज़रूरत पूरी नहीं करता। हर वक्त वो उन चीज़ों की, उनके पास अगर ऐसी औरतों के पास अगर 10 चीज़ें हैं भी ना तो वो उनके बारे में नहीं सोचती। अगर उनके पास एक चीज़ नहीं है ना तो वो बस उसका ही रोना लेकर बैठी रहती हैं। जो 10 नेमतें अल्लाह ताला ने नवाजी हैं वो उनको अवॉइड कर देती हैं, और जो चीज़ नहीं है उनके लिए वो रोती रहती हैं। तो ऐसी औरतों के घर में बरकत जो है ना, शोहर के रिस्क से बरकत ख़त्म हो जाती है, रिस्क में कमी भी आ जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि मेरी नेमतों पर अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें और नवाजूंगा, और अगर मेरी नेमतों पर नाशुक्री करोगे तो तुम्हारी नेमतें, मेरी नेमतें जो हैं तुम पर और ज़्यादा तंग हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास जितना भी है उतने में आप शुक्र अदा करो। अपने से कम लोगों को देखो, अपने से ज़्यादा और बेहतर लोगों को ना देखो। जितने आप कम लोगों को, अपने से कम लोगों को देखेंगे ना, मैं कहती हूँ आप उतना ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि हमारी ज़िंदगी कहीं लोगों से बेहतर है, हम कहीं लोगों से बेहतर घर में रह रहे हैं, हम कहीं लोगों से बेहतर 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, हम कहीं लोगों से बेहतर अपने बच्चों को खिला पिला रहे हैं, बच्चों की परवरिश जो है ना अच्छे से कर रहे हैं। जब आप लोगों के सामने भी ना शुक्री ही करती रहेंगी, ना शुक्री की बातें, ना शुक्री का जिक्र करेंगी ना, तो कल को वही लोग आपको फिर बातें करते हैं कि ये औरत हर वक्त रोती ही रहती है, इसके मुंह से कभी भी शुक्र जो है ना वो नहीं सुना। मेहमानों के नाम सुनकर अपना दिल कभी भी ना तंग करें। ये बात सोचें कि वो पूरा साल या अपनी पिछली पूरी ज़िंदगी जो वो अपने घर से ही खा रहा था ना, तो एक दिन आपके घर अगर अल्लाह ताला ने उसको मेहमान भेजा है तो कौन सा वो एक दिन के खाने के बाद आपके राशन जो है मुकम्मल ख़त्म कर देगा, या आपका राशन जो है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।